اب یہی ہے کہ جو بندہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، رب کی رضا کے لیے، حضور کی ذات کی رضا کے لیے جو بندہ ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرے گا، تو وہ اہل بیت کا چھوٹا فامی ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک بندہ اس کی عزت کر لیتا ہے میرے محبوب کے خون کی وجہ سے کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی آن ہے، تو خدا کی قسم کل قیامت والے دن اسی کے صدقے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ویسے کرامات کمالات بہت زیادہ ہیں، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش یہ حضور علیہ السلام یہ جو واقعہ فیل تھا اس کے 23ویں سال حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، بڑوں کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، اور بچوں کے اندر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لانے والے تھے۔ تو اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور علیہ السلام نے آپ کے والد سے لیا تھا، کیوں؟ کثیر اولاد تھے آپ کے والد، تو کثیر اولاد کی وجہ سے قحط سالی کا زمانہ بھی تھا، تو حضرت عباس اور حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ابو طالب سے جا کے ہم یہ ایک فرد لے لیتے ہیں، ہم کی پرورش کرتے ہیں۔ تو ایک بچے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لے لیا، اور ایک بچے کو حضرت حضور علیہ السلام نے لے لیا۔ جن کو حضور علیہ السلام نے لیا وہ تھے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جن کی پرورش کرنے والے تھے وہ امام الانبیاء تھے۔ اب ان کی ایسی پرورش ہوئی کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ ایک مرتبہ خود کو سجدہ کرنا چاہا، آپ اب اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھے، لیکن آپ نے سجدہ نہ کرنے دیا اپنی والدہ کو بتوں کے سامنے، آپ نے ان کی پشت کے ساتھ اپنی پشت کا زور لگایا، ان کے پیٹ کے ساتھ اپنے جو ہے وہ ٹانگوں کا زور لگایا، سجدہ جو ہے وہ بتوں کے سامنے نہیں کرنے دیا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی کرامت بھی ہے۔